یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد ادارہ ہے جو نئی نسل کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بالکل قریب کرے گا اور معاشرے میں ایک نئی امید کی کرن پیدا ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان، پاکستان کا سب سے پہلا اور سب سے منفرد بچوں کا ویب ٹی وی جس کا نام جن ٹی وی ہے، بہت جلد لانچ ہونے جا رہا ہے، جس کو آپ پورے پاکستان میں دیکھ سکیں گے۔ اس کے لانچ ہونے سے پاکستان کی وہ تمام آنے والی نسلیں جو بڑی ہوں گی اور اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالیں گی، ان کے لیے اور ان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ایک نہایت شاندار انیشیٹو لیا گیا ہے اشارہ فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ یہ نان پروفیٹیبل ہے، اس میں نو لاس نو پروفٹ ہے، وہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے صرف اور صرف پاکستانی بچوں میں مورل ویلیوز ایڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر میں اپنے گھر کی بات کروں یا آپ اپنی فیملی ممبرز، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، محلے داروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہندی کے ورڈز یوز کرتے ہیں، وہ ویسٹرن کلچر سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی اسلامی ویلیوز، اپنی لوکل ویلیوز اور ان تمام موریلٹیز کا خیال نہیں ہوتا کہ جب کوئی بڑا انٹر ہو گھر میں تو کیسے اس کو سلام کرنا ہے، کیسے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ یہاں کھیل ہی کھیل میں ان تمام بچوں کو انٹرٹینمنٹ بھی فراہم کی جائے گی، انفوٹینمنٹ بھی دی جائے گی، طنز و مزاح بھی ہوگا اور بچوں میں تمام تر اخلاقی اقدار کو ایڈ کیا جائے گا۔ میں جن ٹی وی کے اسٹوڈیو اے میں موجود ہوں جہاں پر آپ کو روزمرہ استعمال ہونے والی گھروں کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ یہ کچھ سٹونز دیکھ سکتے ہیں، کچھ یہاں پر آپ بیلونز دیکھ سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں جن کو عام طور پر ہمارے گھروں میں استعمال نہیں کیا جاتا اور استعمال کرنے کے بعد اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر پینٹنگ سکھائی جاتی ہیں، ان کی آرٹ کی سکلز کو باقاعدہ طور پر دنیا کے سامنے لانے کے لیے یہاں پہ تعلیمات بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرا اسٹوڈیو بھی دکھائیں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بچے ہی رپورٹر ہیں، بچے ہی اینکر ہیں اور بچے ہی سارا معاملہ کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس چھوٹی چھوٹی کلاس کے لوگ کیمرے کے آگے کام کریں گے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی کریٹیوٹی کو جگانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً پھر انہی بچوں میں سے محمد بن قاسم بھی نکلیں گے، انہی بچوں میں سلطان محمود غزنوی بھی نکلیں گے اور ویسٹرن کلچر جو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے اور تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اس کا سدباب کرنے میں بھی کافی معاون ثابت ہوگا۔ اس اسٹوڈیو میں جو پروگرام کیا جائے گا اور جو بچے ہی کریں گے، اس پروگرام کا نام کریٹو کال ہے، یعنی بچے اپنے گھروں میں استعمال ہونے والی ان تمام چیزوں کو کیسے ریسائیکل کر کے ان کو ریکریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ایک پروڈکٹیو چیز بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ناکارہ ٹائر ہیں۔ ہر گھر میں گاڑی ہوتی ہے اور گاڑی کی جو سٹپنی ہوتی ہے، جو باقی 4 ٹائر ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور گھروں میں وہ پڑے رہتے ہیں، اور جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں پڑا پڑا ڈینگی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کا ڈیکوریشن پیس بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں بچوں نے کتنی خوبصورتی سے اس پہ پینٹ کیا ہے، پینٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آرٹیفیشل چیزیں لگا کے ایک گراس کی فیل دی ہے اور اس کے اوپر خوبصورت سا جو ہے ایک پودا لگا دیا جو کہ مجھے سمندری پودے کی ایک فیل دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کریٹو اسٹوڈیو میں ایک اور چیز دیکھیں تو تھرموپول شیٹ جس کو سمندری جھاگ بھی کہا جاتا ہے، اس پہ خوبصورت سا پینٹ کر کے اس میں کچھ ڈیجٹس کو ایڈ کر کے یہ ایک ٹیلی فون بنایا گیا ہے جو کہ پرانے وقتوں میں استعمال ہوتا تھا۔ تو شاید ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں یہی کہوں گا کہ علامہ صاحب نے اسی نسل کے لیے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس وقت موجود ہوں میں اسٹوڈیو بی میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ارد گرد آپ کو سپورٹس کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ وہ تمام بچے جو کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں اپنا اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ انعامات بھی ہیں۔ یہاں پر بیٹھا وہ بچہ جو اینکرنگ کرے گا، جو رپورٹنگ کرے گا اور جو شخص اس کو بپر دے گا وہ بھی ایک چھوٹا سا ہی بچہ ہوگا۔ تفسیر القرآن اور اسلامی تعلیمات کے لیے ٹیچرز اینڈ پیرنٹنگ سسٹم جو ہے انہوں نے یہاں پر رکھا ہے، وہ تمام اساتذہ اکرام، وہ تمام والدین جو بچوں کو ان کے لیول پر آ کر بتائیں گے کہ اللہ کی کتاب کہنا کیا چاہتی ہے
یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد ادارہ ہے جو نئی نسل کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بالکل قریب کرے گا اور معاشرے میں ایک نئی امید کی کرن پیدا ہوگی۔ اس کی مزید ڈیٹیلز میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کی اینیمیشنز بھی خود کریٹ کردہ ہیں، ہمارے لوکل کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ جو عورت نے لباس پہن رکھا ہے جو کہ بچے کی ماں ہے، اس نے بھی ایک عبایا پہن رکھا ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اسکرین پر کوئی بھی ویسٹرن یا دوسرے ممالک کا کلچر نظر نہیں آئے گا۔ وہی کلچر نظر آئے گا جس کلچر کو ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے پروموٹ کیا، اور بچوں میں اسی کو ایڈپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ عاصم اسماعیل جعفرانی صاحب جو کہ اشارہ فاؤنڈیشن کے CEO اور فاؤنڈر ہیں، یہ خود بھی شوبز میں کام کرتے تھے اور کیٹ واکس، فیشن شوز اور جو بھی لوازمات ہوتے ہیں اس انڈسٹری کے حوالے سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ جب یہ راہ ہدایت پر آئے تو اپنے چہرے پر سنت رسول بھی سجا لی۔ پاکستان کی نئی نسل کے لیے انہوں نے یہ تمام کا تمام انیشیٹو لیا۔ اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میرے بھانجے، میرے بھتیجے اور میرے ارد گرد فیملی ممبرز کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہندی ورڈز جو ہیں زبان زد عام ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا یہ آپ نے لفظ کہاں سے سیکھا، تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں نے ڈوریمون کارٹون دیکھے تھے، اس میں نوبیتا یہ کہہ رہی تھی، اس میں جیان یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن جب پاکستانی بچوں کو ان کا لوکل کلچر، ایتھکس، مورل ویلیوز، اسلامی تعلیمات کے بالکل عین مطابق تعلیمات دی جائیں گی تو یہ ایک ثواب دارین کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو بنانے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ آپ کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ اور خود بھی شوبز میں تھے، شوبز چھوڑ دیا، سنت رسول سجا لی اور سوچا کہ اب آنے والی نسل کو راہ ہدایت پر ڈالیں گے؟ اصل میں شوبز کو چھوڑے ہوئے 24-25 سال ہو گئے، اور اس کو جب چھوڑا تھا تو آبویسلی اسلامک مورل ریزنس کی وجہ سے چھوڑا تھا، اور اس وقت نیت یہ کی تھی کہ جب اس میں دوبارہ آؤں گا تو پھر اس کا توڑ لے کے آؤں گا سلوشن کے ساتھ۔ اس کے بعد ایجوکیشن فیلڈ میں رہا، کیونکہ جب شوبز میں بھی تھا تو پبلشنگ سائٹ پہ ہی تھا۔ ایجوکیشن فیلڈ میں رہا تو وہاں آ کے تقریباً 17-18 سال ہو گئے ایجوکیشن فیلڈ کے اندر الحمدللہ۔ تو وہاں پہ بھی جو گیپ نظر آیا وہ یہ کہ ہم اسلامک اسکولس کھول لیں، جتنی بھی ایفرٹ کریں، لیکن میڈیا کا جو اثر ہے وہ بچوں پہ اپنی جگہ ہے، جیسے آپ نے ڈوریمون کا اور چیزوں کا ذکر کیا۔ تو اتنے عرصے سے پھر یہ خواہش تھی کہ ایک چینل بھی اسٹارٹ کیا، چونکہ بیک گراؤنڈ شوبز سے تھا تو یہ ایک تھا کہ میں اس فیلڈ میں بھی کام کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ڈونرز پرووائڈ کیے، ذہن میں آلریڈی چیزیں تھیں بہت ساری۔ تو 1 سال ہو گیا کہ ہم اس کو پلان کر کے ہم نے اس کو ریسرچ کے ساتھ، پورا پلاننگ کے ساتھ آن کیا ہے، اور میں ہوپ فل ہوں کہ یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بچوں کا اسلامک چینل ہوگا، جس میں بیسکلی کوٹ اینڈ کوٹ جیسے آج کل اسلامک پروگرامز ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوں گے، بلکہ مور ٹورڈز انٹرسٹنگ، ایکسائٹنگ اور فن ریلیٹڈ پروگرامز ہوں گے، انفرٹینمنٹ ہوگی، انفرٹینمنٹ مورل ویلیوز کے ساتھ۔ اٹس ناٹ جسٹ فار ون سیگمنٹ کہ جو لوگ صرف دین دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھائیں، نو، اٹس فار ایوری ون۔ اس میں فن ملے گا، اس میں ہم موویز لا رہے ہیں، ہم اس میں کریزی کلاس روم ٹائپ کا شو لا رہے ہیں، تو اٹس مور آف اے فن ایکسائٹمنٹ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ بچہ خود سے دیکھے۔ سو بیسکلی اس کا جو ویژن ہے، اٹ از این آلٹرنیٹ ٹو مین اسٹریم میڈیا۔ تو اٹس ویری سمپل کہ ایسی چیز جس کو والدین بچے کو دے کے پیچھے ہٹ جائیں، انہیں واچ نہ کرنا پڑے، اور انہیں سکون ہو کہ جو میرا بچہ دیکھ رہا ہے اس میں خیر ہی ہوگی، کوئی بری چیز نہیں ہوگی۔ سر بیسٹ آف لک اینڈ جزاک اللہ خیر۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ یہ مزید بھی سوشل ورک اور کچھ زبردست انیشیٹیوز کر رہے ہیں، وہ بھی آپ بہت جلد ڈیلی پاکستان کی اسکرین پر دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔